ہر کیس تمہارے ملک کے ججوں کے سامنے جائے وہ سنتے ہیں، مگر جب بھی ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کا جائے وہ کبھی کہتے جی حکومت اس پہ کمیشن بنائے گی، کبھی کہتے جی اس پہ فلانا یہ کرے گا، اور اب گھٹیا ترین الزام یہ لگا دیا کہ لوگوں نے توہین مذہب کو کاروبار بنایا ہوا ہے۔ یہ 3-4 دن سے آپ جو سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں یہ خبریں چل رہی، بات کیا کہ محرم کے اندر اصحاب پیغمبر پر جو تان و تشیع ہوا، مریم کو گالی نکالنے والوں کو 8-10 گھنٹے میں اٹھا بھی لیا، گرفتار بھی کر لیا، بیان بھی دلوا دیا، سب کچھ ہو گیا، مگر اصحاب رسول کو گالیاں دینے والے کو آج تک نہیں پکڑا گیا۔ آپ اندازہ لگائے کہ کس سطح پہ ان لوگوں کو پروٹیکشن مل رہی ہے۔ نبی پاک کے پیغمبر کے اصحاب کو گالیاں دینے والے آج بھی آزاد ہیں، اور یہ نہیں ان کے خلاف درخواستیں بھی ہیں، پرچے بھی ہیں، عدالتوں میں کیس بھی ہیں، حکم بھی کہا گیا ان کو پکڑا جائے، اور عدالت کیا کہتی ہے کہ نہیں اس پہ یہ حکومت کوئی فائنڈنگ کرے، طے کرے توہین مذہب ہوتا کیا ہے۔ یعنی اس ملک کے اندر اصحاب رسول کی عزت اور ناموس رسالت کی اہمیت ہی کوئی، اور جب کوئی عالم دین بات کرے اس پہ پرچہ کاٹو، گرفتار کرو، ڈراؤ اور جیل میں دے دو۔ اگر اسی طرح میرے نوجوان بھائیوں سوئے رہے تو یہ ایک عرصے سے سٹیپ بائی سٹیپ چل رہا ہے۔ یہ وقت آئے گا تمہارے ملک سے یہ جتنے قوانین بنے ہیں ناموس صحابہ کے، ناموس رسالت کے، یہ سارے ختم کیے جائیں گے، اور یہ ایک طریقہ چلایا گیا ہے، اور تمام لوگوں کو بے لگام کر دیا جائے گا کہ پھر جس کا جو جی چاہے وہ جناب رسالت ماں پہ بکے، اصحاب رسول پہ بکے، ازواج رسول پہ بکے، جی اولاد رسول پہ بکے، پھر اس قدر بے لگام۔ یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کے خلاف ایک بات کوئی کرے تو کہتے اس کے منہ میں لگام دو، آرمی چیف کے خلاف کرے لگام دو۔ اس ملک میں صرف بے وارثے ہوئے تو پھر اصحاب رسول ہوئے نا جی جی، پھر نبی پاک کے صحابی ہو گئے، پھر دین اسلامی میں وارثہ ہوا نا، پھر حضور کا دین کا ہی وارث کوئی نہیں نا۔ اس کو سمجھو میرے بھائیوں، یہ اسلام کے خلاف بہت بڑی ایک سازش ہو رہی ہے، اور یہ تمہاری نسلوں کو آہستہ آہستہ دین سے دور کر دیا جائے گا، اور پھر پچھتاؤ گے، پھر ہاتھ کو چھید، اور پھر یہ حالات ہوں گے کہ 1 مہینے بعد لاشیں ملیں گی، کسی کی 2 مہینے بعد، کسی کی 8 مہینے، میں نے اشارتاً بات کی ہے، یہ اس طرح کے حالات ہوں گے۔ پھر اولڈ ہوم میں آج ماں باپ روتے ہیں، پڑے ہیں، میرا باپ بیٹا امریکہ میں ہے، فلانا ہے، مگر روتا کیوں کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو بتایا نہیں اسلام ہے کیا۔ اسلام سکھاؤ، اسلام کے قریب کرو۔ اگر میں اکثر یہ کہتا ہوں، ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں کم از کم ہماری اولاد ہماری کیا کرے، خدمت کیا کرے، کم از کم ہمارے خبر رکھے، تو ضروری ہے ان کو کم از کم اتنا اسلام پڑھا دو، اتنا سمجھا دو کہ وہ کم از کم تمہاری خدمت کرے، ورنہ نہ جانے تم رات کو سو مرے 2 دن گزر جائے اور 2 دن کے بعد پتہ لگے باپ پچھلے کمرے میں مر گیا ہے۔ اور یہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں، اب بھی ہو رہے ہیں، کہ پتہ نہیں کب سے مرا تھا، ہم نے تو 2 دن کے بعد دیکھا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے درم و دینار کے پیچھے لگا کے تمہاری اولادوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، مگر ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ وطن اسلام کے نام پر بنا ہے۔ پھر کل کوئی اٹھے گا تو گستاخ صحابہ کو جب ٹھوکے گا پھر وہ دہشت گرد بنے گا، پھر کہیں گے دیکھو یہ ملک کے حالات خراب کر رہا ہے، پھر یہ کہتے ہیں دیکھو یہ ملک میں امن کی ضرورت ہے۔ تو بھائی آج پیٹ رہے ہیں ساری اہل سنت کٹھی ہو کے، کبھی ملک کو امن کی ضرورت ہے، صحابہ کو گالیاں نکالنے والوں کو پکڑو،
اولاد رسول کو گالی دینے والوں کو پکڑو. امن کی ضرورت ہے تاکہ اس ملک کا امن خراب نہ ہو. لیکن کوئی اس پہ عمل کرنے کو نہ عدالتیں نہ تمہارے ادارے. اور یہ الارمنگ ہے کہ اس ملک کو تیزی کے ساتھ فرقہ واریت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. تیزی کے ساتھ فرقہ واریت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے تاکہ یہ لوگوں کو اسلام کی خبر نہ ہو. اللہ کریم ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے.